السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو امن ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ ان فتنوں کے دور میں ہمارے ایمان کو بہترین حالت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آج ایک تحریر میں نظر سے گزری جس میں عمر کو ڈسکس کیا گیا، اور خاص کر وہ عمر ڈسکس کی گئی جو بہت ہی میچورٹی کی عمر ہے، جس میں پیغمبروں کو نبوت ملی۔ آپ اب جان کے ہوں گے کہ میں کس عمر کی بات کر رہی ہوں۔ 40 سال کی عمر کو موسٹ میچور ایج کہا جاتا ہے، جس میں آپ بھرپور جوان ہوتے ہیں، بھرپور آپ کے اندر طاقت ہوتی ہے، خواہشات کی تکمیل کی، ضرورتوں کی پورا کرنے کی، محبتوں کو پانے کی، اپنی ہیلتھ کے اینگل سے، یعنی ہر چیز کو آپ اچیو کر سکتے ہیں۔ اور میں اکثر سوچتی تھی کہ انبیاء کرام کو نبوت اس ایج میں کیوں ملتی ہے، ارلی ایج میں کیوں نہیں ملی، لیکن اب اس چیز کو ریئلائز کیا کہ نہیں، اس عمر کے واقعی بہت سارے بینیفٹس ہیں، کہ اس عمر میں آپ خود ڈیسیژن پاور رکھتے ہیں، آپ کو اچھے برے کی تمیز آ جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میں نے کسی کو کس طرح سے گائیڈ کرنا ہے، کس طرح سے اس کے کریکٹر کو بیوٹیفائی کرنا ہے۔ تو پیغمبروں کی تو چونکہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ اللہ کے پیغام کو پہنچانا، اچھائیوں اور برائیوں کی تمیز لوگوں کو سکھانا، تو اللہ پاک ان کو اتنی بڑی ذمہ داری دیتے ہیں۔ تو ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ دار بنایا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا، اس کا مفہوم ہے کہ کلکم رائکم کلکم مسئولا، ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اگر ہم اس سے پہلے جاتے ہیں، بچپن، پھر اس کے پاس اس کے آگے لڑکپن، پھر اس سے آگے مزید تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں، جوانی کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، پھر ہم 40 پہ پہنچتے ہیں۔ تو بچپن میں جو آپ کی شرارتیں ہوتی ہیں، جب آپ اس کو سوچتے ہیں تو بڑا انجوائے کرتے ہیں، لیکن جو ہی آپ اپنے ٹین ایجر کو سوچتے ہیں تو بہت ساری آپ کی کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، بول چال میں، اٹھنے بیٹھنے میں، پہننے اوڑھنے میں۔ تو آپ کو بعض اوقات بڑا گلٹ لگتا ہے کہ نہیں، میں نے غلط کر دیا۔ بعض اوقات آپ اپنی تصویریں دیکھتے ہیں نا، بچپن سے بڑے ایج میں جب آپ جاتے ہیں، ٹین ایجرز میں، تو آپ بعض اوقات اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے، یا آپ کی کوئی ریکارڈنگ ہے یا آپ کی کوئی ویڈیو بنی ہوئی ہے، تو جب بڑے ہو کے 40 ایئرس میں آپ کو دکھائے جاتے تو آپ کہتے بند کر دو، میں نے نہیں دیکھنا، کیونکہ اس وقت کی ایج آپ کو بالکل وہ کہتے ہیں نا، آپ کہتے کیا میں جھلی سی تھی، میں پاگل سی تھی، میں نے کیسی حرکتیں کر دیں۔ بٹ جب آپ 25 سے 30 کی ایج میں جاتے ہیں تو پھر آپ کو ایک عجیب سی پاور ملتی ہے، جس میں آپ اپنا کیریئر ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں۔ بوائز جو ہوتے ہیں کہ ان کو کمانے کی فکر ہوتی ہے، اور گرلز چونکہ اس وقت بہت زیادہ آئیڈیل ایک لائف پلان کرتی ہیں، یا آئیڈیل لائف کو آئیڈیلائز کر رہی ہوتی ہیں، اور اپنے آپ کو بھی آئیڈیل بنا رہی ہوتی ہیں، اور بہت ساری چیزوں کو آئیڈیلائز کرنا لگ جاتی ہیں۔ تو اس وقت انسان بعض اوقات اس فیم کے چکر میں، اس آئیڈیلائزم کے چکر میں گناہ اور وہ کہتے ہیں نا ثواب کی فکر نہیں کرتا، سچ اور غلط، جھوٹ کی بھی فکر نہیں کرتا، غلط اور صحیح کی فکر بھی نہیں کرتا، الا ماشاء اللہ کہ کسی کو اللہ تعالیٰ اس وقت سوچنے کی، سمجھنے کی صلاحیت دے دے۔ لیکن جب وہ 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو پھر اس کو ریئلائز ہوتا ہے کہ نہیں، آئی واز رانگ، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے کیا غلط کر لیا، میں نے کیسا پروفیشن چوز کر لیا۔ جب اسی لیے اس عمر کو پیک ایج کہا گیا ہے، جس وقت انسان اپنے آپ کو بہت اسٹرانگ فیل کرتا ہے، بہت اس کے اندر پاور ہوتی ہے کہ وہ ڈیسیژن لے سکے، جبکہ اس سے پہلے ایج میں جو بھی ڈیسیژن لیتا ہے، پیرنٹس سے لیتا ہے، بہن بھائیوں سے لیتا ہے، اپنے استادوں سے لیتا ہے، لیکن جب 40 میں جاتا ہے تو بہت میچور ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت سوچتا ہے کہ میں نے کیا کیا۔ سب سے پہلے اس کو جس چیز کی فکر ہوتی ہے کہ میں نے فیملی کے لیے کیا کیا، میں کیا ارن کر رہا ہوں، میں ان کا فیوچر کیسے اسٹیبلش کر سکتا ہوں۔ پھر اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے، پھر اپنے والدین کو دیکھتا ہے، اگر وہ حیات ہوتے ہیں تو اپنے والدین کی قدر آتی ہے، اس سے پہلے والدین کی قدر نہیں آتی۔ اس وقت ہر وقت یہی ہوتا ہے کہ میرے والدین نے مجھے یہ بھی نہیں دیا، میرے والدین نے وہ بھی نہیں دیا۔ 40 سال کی عمر میں چونکہ خود بھی والدین بن چکے ہوتے ہیں تو والدین کی قدر محسوس ہوتی ہے، اور اگر حیات ہوتے ہیں تو پھر ان کی صحیح طور پر خدمت کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس سے پہلے کی ایج میں بعض اوقات اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی، صرف فیم ہوتی ہے، تو فیم کے چکر میں بعض اوقات آپ گناہ کر بیٹھتے ہیں، بعض اوقات آپ سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ جب آپ 40 میں پہنچتے تو آپ شرمندہ ہوتے ہیں کہ نہیں، میں نے غلط کر دیا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ پلٹ آؤ، لوٹ آؤ، کوئی بات نہیں، غلطی ہو گئی، گناہ ہو گئے، آؤ میرے پاس، مجھ سے دعا مانگو، مجھ سے رجوع کرو، تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اب اس 40 ایئرس کی جو ایج ہے، اس کو کیسے گزارا جائے،
کیونکہ اب ہمارے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے نا کہ 40 سے 60 تک کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ آپ کا بونس ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ بونس دیتے ہیں. ایک ایوریج جو احادیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ 40 to 60 کی جو سال ہے وہ ایک ایوریج ہے انسان کے لیے، کہ اس کے کبھی اس سے پہلے چلا جاتا ہے، کبھی اس سے بعد میں چلا جاتا ہے. تو یہ ٹائم جو ہوتا ہے نا، ٹائم لیمٹ ہمارے لیے بونس ہے. اب ہم نے اس کو کیسے گزارنا ہے؟ اب یہ میرے اور آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس وقت کو خوبصورت کیسے بناتے ہیں، اس وقت کو اللہ کی رضا کے مطابق کیسے گزارتے ہیں یا اللہ کی ناراضگی میں گزارتے ہیں. اب یہ میرے اور آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. جبکہ ضمیر ہمیں ہر پل جھنجھوڑتا ہے، ہر پل کچوکے لگاتا ہے کہ نہیں، تم نے غلط کر دیا، تم نے رب کو ناراض کر دیا. اب عقل مند انسان کیا ہے کہ وہ پلاننگ کرتا ہے، بالکل ایسے جیسے ہم بچوں کی پلاننگ کرتے ہیں کہ بچپن میں اس کی اسکول کی پلاننگ، پھر بڑا ہو جاتا ہے تو اس کی یونی کی پلاننگ، پھر اس کی شادی کی پلاننگ. لیکن افسوس کہ کچھ لوگ 40 سال کی عمر تک پہنچ کے بھی اپنا بچپنا نہیں چھوڑتے، 40 سال کی عمر تک پہنچ کے بھی اتنے میچور نہیں ہوتے. لیکن جو عقل مند ہوتے ہیں، جو سالے لوگ ہوتے ہیں، وہ پھر بچ کے گزارتے ہیں. وہ سوچتے ہیں سب سے پہلے کہ میرا جو ذریعہ معاش ہے اس میں حلال کتنا ہے، کتنی ایسی چیز ہے جو میرے رب کو پسند ہے. پھر وہ اپنے روزانہ کے معاملات چیک کرتا ہے کہ میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، میں پہنتا اڑتا ہوں، کیا میرے اللہ کو پسند ہے. وہی چیزیں جب آپ ماضی پہ اپنی نظر دوڑاتے ہیں کہ جن کی آپ نے بہت ساری کلیکشن کر رکھی ہوتی ہے، مثلا لڑکیوں کو بہت زیادہ شوق ہوتا ہے سوٹس بنانے کا، تصویریں بنانے کا، بہت ساری چیزیں اکٹھی کرنے کا، کلیکشن کا بہت شوق ہوتا ہے. لیکن جب وہ 40 سال کی عمر میں پہنچ کہتی ہے اللہ میں نے کیا فضول چیزیں اکٹھی کر رکھی ہیں، کیا کر لیا. تو 40 سال کی عمر میں انسان کو ریئلائز ہوتا ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے، اس کو کس طرف جانا ہے. اگر اس وقت بھی ہم اپنے اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے تو پھر کب کریں گے، پھر کب اپنی اصلاح کر سکیں گے. تو غلطیوں پہ شرمندہ ہوں، معافی مانگے. ہمارے پاس وقت بہت تھوڑا ہے. پھر اسی طرح اپنے وقت کو کیلکولیٹ کیجیے. اب دیکھیے جو پیچھے گزر چکے وہ وقت ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آئے گا، لیکن جو آنے والا وقت ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے. اور اب کتنا ہے، 50 سال ہے، 60 سال ہے، 70 سال ہے یا 45 سال ہے، 5 ایئرس ہے، 20 ایئرس ہیں، 10 ایئرس ہیں، کتنا یہ ہمارے اوپر نہیں ہے، یہ ہمارے رب کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمیں کتنی مہلت دیتا ہے. اب ہم نے اپنے وقت کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے، کیسے اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے لیے مطابق گزارنا ہے. تو اس میں چھوٹی سی میں چیک لسٹ دوں گی جس میں ہم اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں. مثلا اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں کہ میں سب سے پہلے مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس لیے پیدا کیا. اپنی زندگی کے مقصد کو جانیے. دیکھیے زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا نہیں ہے، صرف گھومنا پھرنا نہیں ہے، صرف بچے پیدا کرنا نہیں ہے. یہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ڈیوٹیز اسائن کی ہیں. بچے ہیں تو ان کی تربیہ کیسے کرنی ہے، ان کو اچھے برے کی تمیز کیسے سکھانی ہے، اور معاش کے سلسلے میں اس میں کس طرح سے حلال و حرام کی تمیز کرنی ہے، اور ان ساری چیزوں کو کیسے ترتیب دینا ہے یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے. یہ ہمیں قرآن نصاب دیتا ہے، قرآن سمجھ دیتا ہے. قرآن ہمیں وہ بہترین ٹیکنالوجی دیتا ہے جس کے سائے کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اپنی زندگی کو اس طرح خوبصورت بنا سکیں جیسے کہ ہمارا رب چاہتا ہے. اور پھر یہ وہ دور ہوتا ہے کہ جس میں آپ کی سمجھ پیک پر ہوتی ہے، آپ پیک پر اپنے معاملات کرتے اور آپ کے اندر پاور بھی زیادہ ہوتی ہے. آپ اپنے ٹائم کا بیسٹ سے بیسٹ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن افسوس کہ کچھ اس عمر میں بھی اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں. کچھ لوگ اس عمر میں بھی چل چلائی کا معاملہ کرتے ہیں، بچپنا ان کے اندر سے ختم ہی نہیں ہوتا. اور کچھ اپنے وقت کو ایسے ترتیب کرتے ہیں کہ جس میں رب کو، اور آدھا حصہ اپنے رب کی رضا کا رکھتے ہیں اور آدھا حصہ لوگوں کے کام کے ذریعے اپنے رب کی رضا کو پاتے ہیں. ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.